آغاز پارہ نمبر 7 سورہ 5 آیات 82 to 86۔ ایسے عیسائی جب آیات سنتے ہیں جو ہم نے رسول کی طرف نازل کی ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے۔ تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لاتے ہیں اس حق پر، اور تو ہمارا نام اس کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے جو ہم ایسی حق بات آ چکنے پر بھی اللہ پر ایمان نہ لائیں؟ ہم تو یہ طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بھی نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ شامل کر لے۔ ایسا کہنے کے عوض اللہ نے ان کو ثواب میں وہ جنتیں عطا فرما دیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیکیاں کرنے والوں کو اسی طرح اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھوٹ جانا تو وہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ سورہ 5 آیات 87 to 93۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو تمہیں کوئی نقصان نہیں دیتی، جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دے رکھا ہے، اور حدود اللہ سے باہر نہ نکلو۔ حدوں سے تجاوز کر جانے والوں کو اللہ محبوب نہیں رکھتا، اس لیے جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اور احکام الہی کی تعمیل کے خیال کے ساتھ اس اللہ سے تقوی رکھو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اللہ تمہارے منہ سے بے ارادہ نکل جانے والی قسموں کو پکڑ نہیں کرے گا، مگر پکے عہد پر کھائی جانے والی قسموں پر ضرور پکڑ کرے گا۔ ایسی قسموں کے توڑ دینے کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو درمیانے قسم کا کھانا کھلاؤ جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس دو، یا ایک غلام آزاد کرو، اور اگر تم ان میں سے کسی ایک کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو 3 روز کے روزے رکھو۔ یہ تمہاری ان قسموں کے توڑنے کا کفارہ ہے جو تم عہد کرتے وقت اٹھاتے ہو، اس لیے اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ دیکھیں اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے کتنی تفصیل سے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو ان کے صحیح مقصد کے لیے استعمال کر کے اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بتوں پر شرطیں لگانا اور پانسا کھیلنا نہایت ناپاک کام ہے، اور یہ سب شیطان کے عمل ہیں، اس لیے ان سے بچ کر رہو تاکہ تم اپنے نیک عملوں کے نتیجے میں فلاح پا جاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے، اور تمہیں اللہ کے آیات اور احکام کے ذکر سے ان کے مطابق فحاشی اور منکرات سے روکنے والی اور صلاۃ کے وقت مقرر کردہ پروگرام سے روک دے۔ تو کیا تم ایسی چیزوں سے باز نہیں رہو گے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کے احکام سے خبردار رہو۔ اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو محض پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ ایسے لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر کوئی گناہ نہیں اگر ایمان لانے سے پہلے وہ کچھ کھا چکے ہیں، جبکہ وہ تقوی پر قائم رہے اور مزید آنے والے آیات پر بھی ایمان لائے اور ان کے احکام کی تعمیل میں مزید نیک عمل کرتے گئے اور تقوی کو مسلسل قائم رکھا۔ اللہ ایسے نیکیاں کرنے والوں کو بڑا محبوب رکھتا ہے۔ سورہ 5 آیات 94 to 100۔ اے ایمان والو، اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے ایسے شکار سے جسے تم اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہو یا تیر نیزوں سے شکار کرتے ہو۔
تاکہ اللہ یہ معلوم کر لے کہ غائبانہ طور پر اللہ سے کون خبردار رہتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد اللہ کی حدود کو توڑے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو، اور جو کوئی کسی جانور کا ارادتاً شکار کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اسی قسم کا جانور جس کا تم میں سے 2 عادل شخص مقرر کریں تو اس کی قربانی خانہ کعبہ پہنچا کر کرے گا، یا مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا اس کے بدلے میں اتنے ہی روزے رکھے تاکہ وہ اپنے عمل کی سزا کا مزہ چکھے۔ جو کچھ تم اس سے پہلے کر چکے ہو وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور اگر کوئی پھر ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ احرام کی حالت میں تمہارے لیے پانی کے جانوروں کا شکار کرنا اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، مگر جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو خشکی کے جانوروں کا شکار تم پر حرام ہے۔ اللہ کے ساتھ تقوی رکھو، تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر قرار دیا ہے اور انسانوں کے دین کے قیام کا معیار مقرر کیا ہے، اور حج کو حرمت کا مہینہ اور قربانی کے جانور اور جن کے گلوں میں پٹے باندھ کر قربانی کے لیے وقف کر دیا ہو، ان سب کو قابل احترام قرار دیا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تم یہ جان لو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ اس کا علم رکھتا ہے، اور اللہ ہر ایک شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ رسول کے ذمے تو محض پیغام کا پہنچا دینا ہے، اور اللہ کو سب معلوم ہے جو کچھ تم ظاہراً کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیں ان سے میرے رسول کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیثوں کا ہونا تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے۔ تو اے دانشورو، اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اللہ سے تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ 5 آیات 101 to 108۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تمہیں بتا دی جائیں تو تمہیں بہت برا لگے، لیکن اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت میں سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تمہیں بتا بھی دی جائیں گی۔ اللہ نے اب تو تمہارا ایسا کرنا معاف کر دیا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ تم سے پہلے بھی لوگ ایسے سوال کر چکے ہیں، لیکن جب انہیں بات بتا دی گئی تو اس حقیقت سے انکار کرنے والے بن گئے۔ اللہ نے بحیرہ کو، صاحبہ کو، وسیلہ کو اور اہام کو کچھ بھی مقرر نہیں کیا، لیکن جو لوگ کافر تھے انہوں نے ان ناموں کے ساتھ اللہ سے جھوٹی باتیں بنا لی ہوئی ہیں، اور اکثریت ان کی ایسی بے معنی باتوں پر عقل سے کام نہیں لیتی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا نہ تو علم رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ پر پورا اختیار رکھتے ہو، تم خود ہدایت یافتہ رہنا چاہو تو گمراہ لوگ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، تم سب اللہ کی طرف ہی لوٹ جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی ایک پر موت کا وقت آ پہنچے تو وصیت کے وقت تم اپنے میں سے 2 عدل کرنے والے لوگوں کو گواہ مقرر کر لیا کرو، اور اگر زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہاں موت کی مصیبت آ جائے تو پھر غیروں میں سے 2 گواہ کر لو۔ پہلی حالت میں دونوں گواہ احکام الہی کے مطابق فحاشی اور منکرات سے معاشرے کو صاف کرنے والے وقت مقرر کردہ پروگرام الصلاۃ کی ادائیگی کے بعد
اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم نہ تو کسی رشوت کے عوض اور نہ ہی کسی قریبی رشتہ داری کی وجہ سے اس شہادت اللہ کو بدلیں گے اور نہ ہی اسے چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں تو ہم گناہگار ہوں گے۔ پھر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے شہادت دینے میں گناہ کیا ہے تو ان کی جگہ دوسرے گواہ کھڑے کیے جائیں جو پہلے دونوں سے زیادہ استحقاق رکھتے ہوں، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم دونوں کی گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کسی طرح کی زیادتی نہیں کی، اور اگر ایسا کیا ہوتا تو ہم ظالموں سے ہیں۔ اس طرح یہ زیادہ ممکن ہے کہ لوگ سچی گواہی دیں اور اس بات سے ڈریں کہ اللہ کی قسم کے بعد بھی اگر ان سے غلطی ہوئی تو آئندہ ان کی قسموں کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے احکام کی تعمیل سے خبردار رہ کر اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرو اور اس کی آیات کو غور سے سنو۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ 5 آیات 109 to 115۔ وہ دن جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں لوگوں سے کیا جواب ملا تھا، تو وہ کہیں گے تیرے سامنے ہم کچھ علم نہیں رکھتے، تو خود تمام غیبوں کا سب سے بہتر علم رکھنے والا ہے۔ اور جب اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے فرمایا تم پر اور تیری والدہ پر جو میں نے نعمتیں نازل کی تھی انہیں ذرا یاد کرو کہ جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد فرمائی کہ تم ماں کی گود میں اور پھر جوان ہو کر بھی انسانوں سے باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم کی، جب تم میرے حکم کے تحت مٹی سے پرندہ بنا کر اسے پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا۔ مادرزاد اندھے کو اور برس کے مریض کو میرے حکم سے صحت مند کر دیتے تھے، اور میرے ہی حکم سے مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تجھ سے روک دیا جبکہ تم ان کے پاس میری واضح آیات لے کر آئے تھے، تو جو لوگ ان میں سے کافر تھے وہ کہنے لگے کہ یہ سب کچھ سوائے سری جادو کے اور کچھ نہیں۔ اور جب ہم نے حواریوں کی طرف یہ وحی کی کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسولوں پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم تیرے احکامات کو تسلیم کرنے والے مسلمان ہیں۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر کھانے کا بھرا ہوا ایک تھال آسمان سے نازل فرما دے؟ عیسیٰ نے جواب دیا اگر تم مومن ہو تو اللہ سے تقوی قائم رکھو۔ انہوں نے عرض کی ہمارا مقصد اس سے صرف اتنا ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے اور ہمیں یہ پورا علم ہو جائے کہ تو نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سب سچ ہے اور ہم اس پر گواہ رہیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے دعا کی اے ہمارے رب، ہم پر آسمانوں سے ایک کھانے کا تھال نازل فرما تاکہ ایسا ہو جانا ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید کی وجہ بن جائے اور تیری طرف یہ ایک دلیل ثابت ہو۔ ہم پر اپنا رزق عطا فرما، تو ہے ہی سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا میں یہ کھانے کا تھال تو تم پر نازل کر دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی کفر کیا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو میں نے کل عالمین میں سے کبھی کسی کو نہ دیا تھا۔ سورہ 5 آیات 116 to 120۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ فرمائے گا
اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے انسانوں سے یہ کہا تھا کہ تجھے اور تیری والدہ ماجدہ کو اللہ کے علاوہ اپنے دو معبود بنا لیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے تو، میرے لیے کہاں ممکن تھا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو میری نظر میں خود حق نہ ہو، اور اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہوتی تو وہ تیرے علم میں ہوتی، کیونکہ جو کچھ بھی میرے دل میں ہے اس کا تجھے تو علم ہے، مگر میں تیرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو بلا شبہ تمام غیب کی باتوں کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ میں نے تو ان سے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم کیا تھا، جو یہی تھا کہ تم صرف اسی اللہ کے عبد بن کر رہو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہا میں ان کے حالات جانتا ہوں، لیکن جب میرا وہاں رہنے کا وقت پورا ہو گیا تھا تو پھر صرف تو ہی ان کو دیکھ رہا تھا، تو ہر ایک شے سے خبردار رہتا ہے۔ اب تو اگر ان کو عذاب دینا چاہے تو وہ سب تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے تو یقیناً تو ہر شے پر غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، آج ایک ایسا دن ہے کہ حق کے مطابق زندگی گزارنے والے صادقین کو صرف ان کے صدق فائدہ پہنچائیں گے۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ بھی ان میں ہے، اور وہ ہر ایک شے پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اختتام سورہ المائدہ۔ سورہ الانعام، سورہ 6 آیات 1 to 10۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ تمام حمد اسی اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور اندھیرے اور نور کو بنایا، مگر پھر بھی کافر لوگ کسی اور کو اللہ کے برابر ٹھہرا لیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی کے مرکبات سے تخلیق کیا اور تمہارے لیے ایک مقررہ وقت اجل کا فیصلہ کر دیا، اور ایک اور وقت قیامت کا بھی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، مگر پھر بھی تم شک میں ہی پڑے رہتے ہو۔ بس وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں تمہاری چھپی ہوئی اور ظاہر تمام باتوں سے واقف ہے، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اسے بھی خوب جانتا ہے۔ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس ایسی نہیں آتی کہ جس سے وہ منہ نہ پھیر لیتے ہوں۔ جب کبھی بھی ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے ہمیشہ حق کو جھٹلا دیا۔ تو جن باتوں کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں میں جلد ہی انہیں اس کی حقیقت کی خبر دے دوں گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے زمانوں کی کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا، جو اس زمین پر ایسے پاؤں جمائے بیٹھے تھے کہ جیسے تمہارے پاؤں بھی کبھی نہیں جمے، اور ہم نے ان کے لیے آسمانوں سے بارش بھی خوب برسائی اور زمین میں ان کے لیے دریا بھی بہائے، مگر اس کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ لینے والی دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ اور اگر میرے رسول تجھ پر ہم کوئی ایسی کاغذ کی کتاب بھی نازل فرما دیتے جسے یہ اپنے ہاتھوں سے چھو سکتے تو کافر لوگ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ تو محض کھلا ہوا جادو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، لیکن اگر ہم اس پر کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو پھر ان کا کام ہی تمام ہو جاتا اور انہیں ہرگز مہلت نہ دی جاتی۔ اس کے علاوہ ہم اگر کوئی فرشتہ بھیجتے تو اسے بھی رسول کی طرح کی انسانی
شکل میں ہی بھیجتے، اور رسول کے متعلق جس شک و شبہ میں یہ اب پھنسے ہوئے ہیں اس میں پھر بھی پھنسے رہتے۔ میرے رسول، تجھ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، پھر جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے انہیں ان کے مذاق اڑانے کے سزا نے آگے رہا۔ سورہ 6 آیات 11 to 20۔ ان سے کہہ دیں کہ جاؤ زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لو کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ پوچھو ان سے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا ہے، جس نے اپنی ذات پر رحمت کو فرض کر رکھا ہے تاکہ پھر تم سب کو قیامت کے دن اپنے پاس جمع کرے، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود نقصان میں ڈال رکھا ہوا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی دن یا رات میں بسنے والی چیزیں ہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب علم رکھنے والا ہے۔ میرے رسول، کہہ دیں ان سے کہ میں ایسے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو کیسے مددگار مان لوں جبکہ وہ تمام آسمانوں اور زمین کی فطرت بنانے والا ہے، جو سب کو کھانا کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ کہہ دے میرے رسول، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمام اسلام لانے والوں میں سے سب سے اول درجہ کا مسلمان بن کر رہوں اور کہیں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ کہہ دیں کہ میں تو خود بھی ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کوئی غلطی کر کے اس عظیم دن کے عذاب کا مستحق نہ بن جاؤں۔ جو کوئی بھی اس دن بچ گیا تو سمجھ لو کہ یقیناً اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، اور یہ سب سے شاندار کامیابی ہے۔ اللہ اگر مجھے کوئی تکلیف دے تو اس کے سوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی اگر وہ مجھے بھلائی دینا چاہے تو بھی کوئی حائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک بات پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر مکمل قبضہ رکھتا ہے، اور وہ حکمت والا، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ میرے رسول، ان سے پوچھو کہ کون ہے سب سے بڑا گواہی دینے والا؟ کہہ دو کہ اللہ ہی تو ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ پھر مجھ میں اور تم میں اللہ ہی گواہ ہے کہ اسی نے میرے اوپر یہ قرآن وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہارے اعمال کے نتیجوں سے تمہیں خبردار کروں، اور اس کو بھی جس تک یہ قرآن پہنچے۔ کیا تم لوگ پھر بھی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبودیت کے لائق ہے؟ میرے رسول، ان سے کہہ دیں کہ میں تمہاری بات کی گواہی نہیں دیتا، اور یہ بھی کہہ دیں کہ بس صرف وہی ایک واحد معبود ہے، اور میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کیا کرتے ہو۔ وہ لوگ جنہیں اللہ نے کتاب دے رکھی ہے وہ تیرے لائے ہوئے حق کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہی نفسوں کو دھوکہ دے رکھا ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ 6 آیات 21 to 30۔ اور اس سے بڑھ کر بھلا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خود بات بنا کر جھوٹ بولے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا جو اللہ کی بھیجی ہوئی آیات کو جھوٹ سمجھے؟ ایسے ظالموں کو اللہ نجات نہیں دیا کرتا۔ اور جس دن اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا اور پھر مشرکوں سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے شریک ٹھہرایا کرتے تھے اور ان پر تم اتنا ظلم بھی رکھتے تھے، اس وقت ان سے کوئی بہانہ نہ بن سکے گا، تو کہیں گے کہ محض اللہ ہی ہمارا رب ہے اور ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھو ذرا یہ اپنے اوپر کیسا جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ اپنی طرح سے بنا کر جھوٹ بولا کرتے تھے وہ ان سب سے جاتا رہا ہے۔ میرے رسول، ان میں ایسے بھی ہیں جو ظاہری طور پر تو تجھے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایسی غفلت پڑی ہوتی ہے
کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں رہے ہوتے، جیسے ان کے کانوں میں سیسا بھرا ہوا ہو۔ یہ اللہ کی تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو محض تمہارے ساتھ بحث مجادلہ کرنے کو آتے ہیں۔ کافر لوگ قرآن کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو محض پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، وہ اوروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے پرے رہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ محض اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کا شعور نہیں رکھتے۔ کاش تم ان کا حال اس وقت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، تب وہ کہیں گے اے کاش ہم پھر سے دنیا میں لوٹا دیے جائیں تو ہم پھر کبھی بھی اپنے رب کی آیات کو جھوٹ نہ سمجھیں گے اور ان پر ایمان لانے والے پکے مومن بن جائیں گے، بلکہ جو کچھ یہ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے۔ اگر انہیں واپس لوٹا بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا جائے گا، اور بلا شبہ اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب زندگی میں تو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی ہی بس ایک زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ یہ تمہارا میرے سامنے پیش ہونا حق سچ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہیں گے ہمارے رب کی قسم بالکل حق ہے۔ اللہ فرمائے گا تو پھر جاؤ اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ سورہ 6 آیات 31 to 41۔ جن لوگوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا وہ خسارے میں پڑ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت کی گھڑی یکدم آ کھڑی ہوگی تو کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اس کو ماننے سے انکار کیا تھا، اور وہ جو اپنے اعمال کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے جان لو کہ بہت ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، لیکن آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کے احکام کی تعمیل سے باخبر رہنے والے متقی ہیں۔ بھلا تم لوگ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ میرے رسول ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تجھے غمزدہ کر دیتی ہیں، لیکن غم نہ کیا کر، یہ کوئی تیری باتوں کو تو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی باتوں کے خلاف جھگڑ رہے ہیں۔ میرے رسول تجھ سے پہلے بھی رسول اسی طرح جھٹلائے جاتے تھے، تو وہ اپنے جھٹلائے جانے اور اذیتیں ملنے پر صبر کیا کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور تجھے پہلے رسولوں کے بارے میں خبریں تو پہنچی چکی ہیں، اور اگر ان لوگوں کا حق سے روگردانی کر کے اپنا نقصان کرنا تیرے وجود رحمت سے برداشت نہیں ہوتا تو پھر فی الحال تیرے لیے سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہیں کہ اگر تو کر سکتا ہے تو زمین میں کوئی غار ڈھونڈ لے، یا آسمان کی طرف چڑھنے والی سیڑھی لگا لے، یا ان کی خواہش کے مطابق انہیں کوئی معجزہ دکھا دے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو ان کا بدی کرنے کا اختیار ہی چھین کر ان سب کو ہدایت پر جمع کر دے۔ تو میرے رسول اللہ کے عطا کردہ علم سے ہٹ کر کہیں دوسری سوچ بھی نہ لانا۔ اصل بات یہ ہے کہ حق تو صرف وہ قبول کرتے ہیں جو اسے غور سے سنتے ہیں، اور جو اس طرح مردہ ہو چکے ہوں انہیں تو اللہ قیامت میں اٹھائے گا اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ ان سے کہہ دے میرے رسول کہ اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ ان پر آیت نازل فرما دے، لیکن اکثر لوگ
علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہ تو کوئی زمین میں چلنے والا جانور اور نہ ہی ہوا میں اڑنے والا پرندہ کوئی ایسا ہے کہ ان کی تمہارے جیسی الگ الگ جماعتیں نہ ہوں، اور ہم نے اپنے علم کی کتاب میں کسی ایسی چیز کا ذکر لکھنا نہیں چھوڑا جسے ہم اپنے پاس جمع کریں گے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ عقل کے بہرے اور گنگے ہیں اور اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طرح اپنی چاہت پر مبنی قانون کے مطابق کسی کو گمراہ قرار دے دیتا ہے اور اپنے قانون کے مطابق ہی جسے چاہے صراط مستقیم پر چلنے والا قرار دے دیتا ہے۔ کہہ دیں ان سے میرے رسول کہ دیکھو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ کھڑی ہو تو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ کیا تم اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ نہیں، بلکہ ایسی حالت میں تو تم صرف اسی اللہ کو ہی پکارتے ہو، اور وہ اپنے طے شدہ قانون کے مطابق چاہے تو اس دکھ کو دور کر دیتا ہے، اور جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے تھے انہیں بھول جاتے ہو۔ سورہ 6 آیات 42 to 50۔ میرے رسول، ہم نے تجھ سے پہلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے تھے، اور ان امتوں کی نافرمانیوں کے سبب انہیں مصیبتوں اور نقصانات میں مبتلا کرتے رہے تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجز فرمانبردار بن جائیں، مگر جب بھی ان پر میری طرف سے مصیبت آتی ہے تو بجائے اس کے کہ عاجزی کریں ان کے دل اور سخت ہو جاتے، اور شیطان ان کے عملوں کو ان کے لیے اور پسندیدہ بنا دیتا۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں ان کے رسولوں کے ذریعے کی گئی تھی تو اللہ نے ان پر ہر شے کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، اور جب وہ خوب موج میلے کرنے لگے تو ہم نے انہیں یکدم عذاب میں پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ اللہ نے اس طرح اس ظالم قوم کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں۔ تمام حمد صرف اسی ایک اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ میرے رسول، کہہ دو ان سے کہ ذرا دیکھو، جو اللہ اگر تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا تمہارا معبود ہے جو تمہیں یہ سب کچھ واپس دے سکے؟ اور ذرا دیکھو کہ ہم کتنی وضاحت کے ساتھ اپنی آیات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ان سے منہ پھیرے جاتے ہیں۔ کہہ دے میرے رسول کہ کیا تم دیکھ سکتے ہو کہ اللہ کا عذاب اگر تم پر بغیر خبر کیے آ جائے یا سامنے آتا ہوا نظر آ جائے تو کیا ظالم قوم کے علاوہ کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ ہم نے اپنے رسولوں کو سوائے اس کے نہیں بھیجا کہ وہ اچھے اعمال کے اچھے نتائج کی خوشخبری سنانے والے مبشرین اور برے اعمال کے برے نتائج سے خبردار کرنے والے منذرین بن جائیں۔ تو اب جو کوئی بھی ان پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو پھر اسے نہ تو کوئی خوف رہے گا اور نہ ہی کوئی غم، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹ سمجھا تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں عذاب پکڑ لے گا۔ میرے رسول، آپ کہہ دیں کہ نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی پوچھو ان سے کہ کیا بھلا اندھا اور آنکھوں والا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر تم لوگ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ سورہ 6 آیات 51 to 55۔ میرے رسول، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو برے اعمال کے برے نتائج سے ڈرانے کی نذیری کر جو ایسا خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے حضور جمع ہونا پڑے گا جہاں ان کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بھی متقی بن جائیں۔ اور میرے رسول، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی خوشنودی طلب کرتے رہتے ہیں ان کی طرف سے
کہیں اپنی توجہ ہٹا نہ لینا، ان کا حساب تجھ پر نہیں ہے اور نہ ہی تیرا حساب ان پر ہے، انہیں اپنے قریب رکھنا ورنہ تجھ سے دوری ان پر ظلم ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا رکھا ہے تاکہ وہ کہہ سکیں کہ اللہ نے ہم پر دوسروں کے نسبت زیادہ فضل کر رکھا ہے، تو بھلا شکر کرنے والوں سے اللہ کیا واقف نہیں ہے؟ میرے رسول، ایسے لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں وہ جب تیرے پاس آئیں تو انہیں سلام علیکم کہا کر، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو فرض کر لیا ہوا ہے۔ تیرے ان ساتھیوں میں سے اگر کسی نے جہالت کی وجہ سے کوئی برا کام کیا اور پھر توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اپنے آیات کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا رہتا ہے تاکہ اللہ کے آیات کے خلاف عمل کرنے والے مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ کہہ دو مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبدیت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور یہ بھی کہہ دو میں اگر تمہاری خواہشات کا پیچھا کرنے لگوں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ نہ رہوں گا۔ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، مگر تم جسے جھوٹ سمجھ رہے ہو، جس عذاب کے نازل ہونے کو تم جلدی مانگ رہے ہو، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہر شے کا حکم محض اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمیشہ حق بات کہتا ہے اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو ہمارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اسی کے ہاتھ میں غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں کوئی اور نہیں جانتا، وہی جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی اور سمندروں میں ہے۔ کوئی پتا نہیں جھڑتا جس کا اسے علم نہ ہو، اور نہ زمین کی تاریکی میں کوئی بیج ایسا ہے یا کوئی ہری یا خشک شے ایسی ہے جو روشن کتاب میں نہ ہو۔ اور وہی ہے جو رات میں اپنے قانون سے طے شدہ وعدہ وفا کر کے تمہیں وفات کی نیند سلا دیتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کیا تھا، پھر دن نکلے تمہاری بعثت کر کے جگا دیتا ہے تاکہ فیصلہ کی ہوئی قضا کے مطابق تمہیں مقررہ وقت اجل تک پہنچا دے جو موت کہلاتی ہے۔ پھر تم سب نے آخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہی تمہیں بتائے گا جو اعمال تم کیا کرتے تھے۔ اللہ اپنے بندوں پر مکمل قابو رکھتا ہے اور اپنے زندگی بخش نظام سے نگہبانی کرتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کے قانون سے موت کی شرائط پوری ہو جائیں تو موت والی قوتیں ملائکہ اس کی زندگی کا نظام بند کرنے میں کوتاہی نہیں کرتی، پھر وہ اپنے حقیقی مولا اللہ کے حضور واپس پہنچا دیتے ہیں۔ جان رکھو کہ تمام حکم اسی کے ہاتھ میں رہتا ہے اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ پوچھو ان سے خشکی و سمندر کے اندھیروں میں کون نجات دیتا ہے، جب تم اس سے بڑی عاجزی سے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اللہ نجات دے دے تو شکر گزار بن جائیں گے۔ کہہ دو اللہ ہی یہ اور دوسرے دکھ دور کرتا ہے، مگر تم پھر بھی شرک کیے جاتے ہو۔ کہہ دو اللہ قادر ہے اوپر یا پاؤں تلے سے تم پر عذاب لائے یا فرقوں میں بانٹ کر آپس میں لڑائی کا مزہ چکھائے۔ ہم تصریف آیات کرتے ہیں تاکہ تم ان کے فقہی پہلو سمجھو۔ اس قرآن کو تیری اپنی ہی قوم نے جھٹلا دیا ہے، حالانکہ یہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، ہر خبر واقع ہونے کا موقع محل مقرر ہے، تم سب ان قریب معلوم کر لو گے۔ میرے رسول، جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے متعلق بیہودہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جایا کرو، حتیٰ کہ وہ انہیں چھوڑ کر کوئی دوسری بات کرنے لگ جائے۔ اگر بے خیالی میں بھول جاؤ تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں میں مت بیٹھا کرو۔ خبردار رہنے والے متقین کے ذمے ان جیسے لوگوں کا کوئی حساب نہیں، ہاں مگر ان پر آیات کا ذکر کرنا نہ چھوڑیں کہ شاید وہ بھی تقوی اختیار کر لیں۔ ان سے بھی دور رہو جو دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر انہیں قرآن سے ذکر کرتے جائیں، شاید کوئی اپنے برے عملوں کی سزا سے بچ جائے۔
جبکہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ جان چھڑانے کے لیے ہر شے معاوضہ میں دیں گے تو بھی قبول نہ ہوگی۔ وہی ہیں جنہیں ان کے برے عملوں نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ کفر کی وجہ سے پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ کہہ دو کیا اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکاریں جو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ کیا الٹے پاؤں واپس پھر جائیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے؟ ایسا کریں تو ہماری مثال ہوگی جیسے کسی کو جنہوں نے راستہ بھلا دیا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی راستے کی طرف پکار بھی رہے ہوں، آ ہمارے پاس آ جا۔ کہہ دو صرف اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ مجھے حکم ہے کہ میں صرف رب العالمین کا حکم تسلیم کروں اور فحاشی اور منکرات کو ختم کرنے والے الصلاۃ کے وقت مقرر کردہ پروگرام کو قائم کروں اور اللہ سے تقوی رکھوں۔ اسی کے پاس لوٹ جانا ہے، وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو حق پر پیدا کیا، اور جس دن کہے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا۔ اس کا قول حق ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہی بادشاہ ہوگا جو علم رکھتا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا، وہی جو حکمت والا ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ جب ابراہیم نے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود مانتے ہو؟ میری نظر میں تو اور تیری قوم سب کھلی گمراہی میں ہو۔ اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مملکت سمجھائی تاکہ اس کا یقین پختہ ہو۔ جب رات چھا گئی تو ایک ستارہ نظر آیا۔ اس نے پوچھا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند دیکھا جو خوب چمک رہا تھا تو پوچھا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ جب وہ ڈوب گیا تو کہا مجھے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ قوم سے ہو جاتا۔ پھر سورج کو دیکھا جو زیادہ روشن ہے تو پوچھا کیا یہ میرا رب ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے؟ پھر وہ بھی ڈوب گیا تو کہا میری قوم جو شرک تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر خالص اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن جب قوم نے خوب بحث کی تو ان سے کہا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جس نے ہمیں ہدایت بخشی، جن کو تم لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں ان سے نہیں ڈرتا سوائے اگر میرا رب چاہے۔ اللہ کا علم ہر شے سے وسیع ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ جن کو شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم اللہ کا شریک بنانے سے نہیں ڈرتے، اور اس کے لیے کوئی دلیل بھی نازل نہیں ہوئی۔ اب اگر تم علم رکھتے ہو تو اتنا تو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و سلامتی کا زیادہ مستحق ہے؟ وہ جو ایمان لائے اور اسے ظلم کا لباس نہ پہنایا تو وہی امن میں ہے، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہمارے دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کو اپنی قوم کے خلاف سکھا دیے تھے۔ ہم جس کے بھی چاہیں اس طرح درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تیرا رب بڑا علم و حکمت والا ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور سب کو ہدایت بخشی۔ ان سے پہلے نوح کو بھی ہم نے ہدایت بخشی، اور ان کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ اسی طرح ہم اپنے نیک بندوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس یہ سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط، اور ان سب کو ہم نے کل عالمین پر فضیلت دی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادیں اور ان کے بھائی، ان سب کو ہم نے برگزیدہ کیا، اور ان سب کی صراط مستقیم پر ہدایت بھی کر دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ اگر وہ لوگ شرک کرنے والے ہوتے تو جو بھی اعمال وہ کیا کرتے تھے سب ضائع ہو گئے ہوتے۔ یہ تھے وہ لوگ جنہیں اللہ نے کتاب اس کے مطابق حکم کا اختیار اور نبوت عطا کی۔ اگر یہ ان سے کفر کریں تو ہم دوسرے لوگ وکیل مقرر کر دیں گے جو کفر نہیں کریں گے۔ یہی وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، اس لیے تم انہی کی طرح ہدایت کی پیروی کرو۔ کہہ دو میرے رسول کہ میں اس قرآن لانے کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ قرآن تو نصیحت بھرا ذکر ہے تمام عالمین کے لیے۔ افسوس
لوگوں نے اللہ کی ایسے قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے اس بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو اب ان سے تو پوچھ میرے رسول کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ کے ساتھ نور اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہدی للناس بن کر الگ الگ صحیفوں میں اتری تھی، جس میں سے اب تم صرف کچھ ظاہر کرتے ہو اور زیادہ تر کو چھپائے رکھتے ہو، اور تمہیں جو وہ تعلیم دیتی تھی اسے نہ تم پہلے جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ بتا دو ان کو کہ وہ کتاب بھی اللہ ہی نے نازل کی تھی، اور پھر ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، تاکہ اپنی بیہودہ باتوں کا کھیل کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب جسے اب نازل کیا گیا ہے یہ بابرکت ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے آ چکی ہے، تاکہ تو اس کی آیات کے ذریعے ان بستیوں کی ماں ام القرا مکہ کے رہنے والے امیون کو، اس کے گرد و نواح کے رہنے والوں کو ان کے بد اعمال کے برے نتائج سے آگاہ کر دے، اور ان لوگوں کو بھی جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں اور اس کی آیات کے مطابق فحاشی اور منکرات کو روکنے والے پروگرام الصلاۃ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گڑے اور اسے اللہ کے نام کر دے، اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے اور اس پر کچھ بھی وحی نہ ہوئی ہو، یا یہ کہے کہ جس طرح کی اللہ وحی نازل کرتا ہے ویسی میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ کاش تم ایسے ظالموں کو اس وقت دیکھو جب یہ موت کی تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور موت دینے والی قوت ملائکہ ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہوں گے کہ نکالو اپنی جانوں کو۔ اب اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم اللہ پر حق بات کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے اور تم اللہ کی آیات سے تکبرانہ انکار کرتے تھے۔ آج تم ہمارے پاس ایسے ہی اکیلے آئے ہو جیسے پہلی بار ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اور جو کچھ بھی مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ اب ہم تمہارے ساتھ ان شفاعت کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی شفاعت پر تم اتنا زوم رکھتے تھے اور انہیں ہمارا شریک ٹھہراتے تھے۔ آج تمہارے آپس کے تمام رشتے بھی ٹوٹ چکے ہیں، اور تم جو کچھ بھی زوم لیے بیٹھے تھے وہ سب جاتے رہے ہیں۔ یہ اللہ ہی تو ہے جو دانے یا گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے پودا اگاتا ہے، وہی مردہ میں سے زندہ کو نکالتا اور زندہ میں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ یہی تمہارا اللہ ہے، تو پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ وہی رات کے اندھیرے میں سے صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو پرسکون بنایا ہے، اور وہی سورج اور چاند کو مقررہ حساب سے چلاتا ہے۔ غالب علم والے اللہ کی قدرت کے یہی مقررہ اندازے ہیں اور یہی ان کی تقدیر ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم رات کے اندھیرے میں خشکی یا سمندر پر اپنا راستہ معلوم کر سکو۔ علم والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک واحد نفس سے پیدا کیا اور پھر تمہارے رہنے اور دفن ہونے کے لیے جگہ بنائی۔ سوچ سمجھ کر بات کا نتیجہ نکالنے والوں کے لیے ہم نے آیات کی تفصیل بیان کر دی ہے، اور وہی تو ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے طرح طرح کے نباتات پیدا کرتا ہے، اس میں سے سرسبز کونپلیں نکالتا ہے، پھر اس میں سے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتا ہے، اور کھجور کے درخت کے گابے میں لٹکے ہوئے کھجوروں کے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں بھی،
اور نہیں بھی یہ چیزیں جب پھل لاتی ہیں تو ذرا ان کے پھلوں کو تو دیکھو، اور جب یہ پکتے ہیں تو ان کے پکنے کو بھی دیکھو۔ ایمان والوں کے لیے ان میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، حالانکہ خود اللہ ہی نے انہیں تخلیق کیا ہے، اور بغیر کسی علم کے انہوں نے اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا رکھے۔ جو کچھ بھی یہ اللہ کے متعلق بغیر سوچے سمجھے کہتے رہتے ہیں، اس سے اللہ کی ذات بہت پاک اور بلند ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کو ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے اولاد کہاں سے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اس نے تو ہر ایک شے کو خود پیدا کیا ہے اور وہ ہر ایک شے کا علم رکھتا ہے۔ ایسی شان والا ہے وہ اللہ جو تمہارا رب ہے۔ کوئی نہیں ہے عبدیت کے قابل سوائے اس ذات کے جو خالق ہے ہر ایک شے کا، پس اسی کے عبد بن کر رہو، اور وہ ہر ایک شے پر نگران وکیل ہے۔ یہ آنکھیں اسے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی جبکہ وہ آنکھوں میں دیکھنے کی پوری ماہیت کو دیکھ رہا ہے، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس اس قرآن کے ذریعے ہر سمجھنے والی بات کی عقلی بصیرتیں پہنچ چکی ہیں۔ جو کوئی بھی ان بصیرتوں کی نظر سے دیکھنے لگ جائے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اور جو کوئی ان سے اندھا رہے گا تو نقصان بھی اسی کا ہے۔ میں کوئی تمہارا محافظ تو نہیں ہوں، اور ایسے ہی ہم ہر طرح سے آیات کی وضاحت کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اقرار کریں کہ تو نے اے رسول ان کو ٹھیک ٹھیک درس دے دیا ہے، اور تاکہ علم والے لوگوں کو بھی اس بات کا ثبوت مل جائے۔ میرے رسول بس تو اس وحی کی پیروی کرتا چلا جا جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ کوئی بھی عبدیت کے لائق نہیں ہے سوائے اس اللہ کے، اور اللہ کی بات کے خلاف کسی اور کی بات ماننے والے مشرکوں سے کنارہ کش رہو۔ اگر اللہ نے انہیں اپنی مرضی پر اختیار نہ دے رکھا ہوتا تو یہ شرک کر ہی نہ سکتے، اور تجھے ہم نے کوئی ان کا محافظ تو نہیں بنا رکھا، اور نہ ہی تو ان کا وکیل مقرر ہوا ہے۔ اور جنہیں یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو تم برے ناموں سے نہ پکارنا، تاکہ کہیں یہ لوگ اپنی لا علمی اور عداوت کی وجہ سے اللہ کو برے نام نہ دینے لگ جائیں۔ اسی طرح ہماری تخلیق کے قانون کے مطابق ہر ایک امت کے لیے ان کے اعمال کو پسندیدہ بنا دیا گیا ہے۔ ان سب نے پھر اللہ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، جہاں انہیں بتا دیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ نما آیت آ جائے تو وہ پھر اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو ان سے کہ معجزے بھیجنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ اگر معجزہ آ بھی جائے تو وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں۔ ان کے دلوں اور آنکھوں کو ہم الٹ دیں گے تاکہ جیسے وہ اس قرآن پر پہلے ایمان نہیں لا رہے ہیں اسی طرح پھر بھی اپنی سرکشی میں بہکتے پھریں۔